درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله، يا رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قلت يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عيالا ودينا، قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت بلى يا رسول الله، قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاها فقال يا عبدي تمن علي أعطيك، قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، قال الرب عز وجل إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون، قال وأنزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ويقول لما قتل عبد الله بن عمر بن حرام يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ قلت بلى، قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال يا عبدي تمن علي أعطيك، قال تحييني فأقتل فيك ثانية، قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، قال يا رب فأبلغ من ورائي، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ترجمہ دیکھیے ذرا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ملاقات حضور سے ہوئی تو حضور نے کہا کہ یا جابر، اے جابر مالی اراک منکسرا، میں تم کو بہت غمگین دیکھ رہا ہوں، اداس اداس لگ رہے ہو، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیا بات پیش آ گئی؟ قلت یا رسول اللہ، حضرت جابر کہتے میں نے کہا اللہ کے نبی، میرے ابو تو احد میں شہید ہو گئے اور بہنیں چھوڑی ہیں، تفصیل روایت میں ہے کہ کیا چھوڑی ہیں؟ بہن ہے میری، اور دین بھی ہے، قرض بھی ہے ابو کا، یہ اس غم میں مبتلا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، ان کی ذمہ داری، میں خود ہی عمر کا چھوٹا ہوں، روایت میں ان کی عمر چھوٹی سی ہے، 12 یا 14 سال کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے۔ کہا کہ بہنیں ہیں اور والد علیہ الرحمہ کا دین اور قرض بھی ہے،
قال افلا ابشرک بما لقی اللہ بہ اباک، میں تم کو خوشخبری نہ سنا دوں؟ تمہارے ابو کے ساتھ کیا معاملہ کیا تیرے اللہ تعالیٰ نے؟ کیا بشارت نہ دے دوں کہ بما لقی اللہ بہ اباک، اللہ تعالیٰ تیرے ابو سے کس طرح سے ملاقات کی ہے؟ قلت بلا یا رسول اللہ، تو میں اپنا غم بھول گیا کہ میرے بہن کا کیا ہوگا، ابو کا قرضہ کا کیا ہوگا۔ ما کلم اللہ احد قط الا من وراء حجاب، اللہ تعالیٰ کی سنت اور عادت آج تک یہ رہی ہے کہ اللہ جس کسی سے بھی ہم کلام ہوا ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے بھی تو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے گفتگو کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، کلیم اللہ کہا جاتا ہے، لیکن جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا اللہ پاک نے، تو آمنے سامنے نہیں ہوا، حجاب کے پیچھے سے اللہ مخاطب ہوتا تھا، موسیٰ کلیم اللہ کی بات سنتے تھے، موسیٰ بات کرتے تھے، اللہ پاک موسیٰ کی مناجات سنا کرتا تھا۔ لیکن تکلم آبا کا کفاہن، لیکن تیرے باپ سے رات اللہ تعالیٰ نے بغیر حجاب کے آمنے سامنے گفتگو کی ہے۔ تیرے ابو اللہ کو دیکھ رہے تھے اور اللہ تیرے ابو کے سامنے سے حجاب ہٹا کے اپنی تجلی کے سامنے تیرے باپ جاب کھڑا کیا ہوا تھا عبداللہ کو۔ اچھا بابا، ہائے ہائے کیسے لوگ تھے یار، یا عبدی، اور اللہ نے کہا کہ اے عبداللہ، یا عبدی، اے میرے بندے، اے میرے بندے، تمنا علی اوتی، تم مانگ کیا مانگتا ہے مجھ سے؟ رب السماوات والارض، عرش عظیم کا مالک ایک بندے سے کہہ رہا ہے سامنے کھڑا کر کے کہ مانگ تو مجھ سے، کیا مانگتا ہے میں تجھے دوں گا، اور ٹھیک میں دوں گا، کیا کروں گا؟ دوں گا۔ ہم ہوتے آپ ہوتے تو کیا مانگتے؟ ویری ویری بزنس پرابلم، پارٹی کے پاس سے پیسے نہیں آ رہے جی، مال لے گیا، وعدہ خلافی کر گیا، مکان نہیں ہے، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، فلاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ پوچھ رہے ہیں عبداللہ سے، عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہ، کہ مانگ، کیا مانگتا ہے مجھ سے؟ اور ٹھیک میں دوں گا۔ قال یا رب، انہوں نے کہا کہ یا رب تحیینی، مجھے دوبارہ زندہ کر دیجئے، مجھے پھر دنیا میں بھیج دیجئے۔ تحیینی کا ترجمہ مجھے پھر دنیا میں واپس کر دیجئے۔ فاقتل فیک ثانیۃ، میں دوبارہ پھر چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، میری گردن پر ایک دفعہ پھر تلوار لگے۔ ابھی تفصیل آئے گی، ترجمہ سن لیں، جلدی نہ کیجیے گا۔ قال الرب، اللہ نے فرمایا عز وجل، انہ قد سبق منی، مجھ سے یہ بات پہلے ہی لوح محفوظ میں عالم غیب میں ایک فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ انہم الیہا انہم لا یرجعون، کہ جو دنیا میں سے آئے گا، لا تموتون الا الموتۃ الاولی، بس موت ایک بار آئے گی، چاہے بستر پہ آئے یا میدان میں جہاد میں آ جائے، آئے گی ایک بات، یہ میں نے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اور میری شان کیا ہے کہ ما یبدل القول لدی، میری بات الٹتی پلٹتی، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، تو گویا کہ دونوں فیصلہ میں پہلے ہی کر چکا ہوں، کیا کہ موت ایک بار آئے گی، اور دنیا سے آ جانے کے بعد پھر دارالدنیا میں کسی کو واپس سے نہیں کروں گا۔ اب دنیا میں واپس نہیں کروں گا تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کیسے پہنچے گی؟ دوسری روایت وضاحت کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روایت میں ہے، تفصیل اس وقت میں نہیں پڑھوں گا، کہ 3 بار اللہ نے سوال کیا کہ مانگ، کیا مانگتا میں دوں گا۔ انہوں نے کہا یا اللہ میں کیا مانگوں، بس اگر میرا کوئی سوال ہے تو وہ یہی کہ مجھے ایک دفعہ پھر جی بھیجیے دنیا میں ایک دفعہ پھر چاہتا ہوں کہ میری گردن پہ تلوار لگے اور میں قتل کیا جاؤں۔ اس کی حکمت بتاتا ہوں، جلدی نہ کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ یا اللہ پھر میری بات کیسے پہنچے گی اب لوگوں تک، کہ میں جو اتنے بڑے مقام میں ہوں جنت میں،
جہاں چاہتا ہوں گھومتا ہوں پھرتا ہوں، نہ کوئی ویزا نہ کوئی پاسپورٹ جی. اور اللہ پاک آپ کا قرب خاص شہداء کی ارواح کہاں ہوتی ہے؟ سبز پرندوں کے جی پوٹلوں میں. اور اللہ پاک نے شہداء کی قندیل کو یعنی شہداء کے مستقر کو عرش اعظم کے نیچے بنایا ہے. یعنی اللہ پاک سے سب سے زیادہ قریب کون لوگ ہیں؟ ارے قندیل اس کو بولتے ہیں. تو عرش اعظم ہے اور عرش اعظم کے نیچے شہداء کی قندیلیں اسی طرح لٹک رہی ہیں. بس پوری جنت میں گھومو پھرو، موج مستی کرو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جس سے چاہو ملو، اور سب سے آخر میں آ کے اس کائنات عالم کا رب السماوات والارض کے عرش کے نیچے اللہ کے جوار میں رہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چل میں تیرا پیغام میں دنیا میں پہنچا دیتا ہوں، تجھے تو نہیں بھیجوں گا لیکن تیرا پیغام دنیا میں بھیجتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء عند ربہم، بل احیاء عند ربہم. جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک زندہ ہے کس کے پاس؟ کس کے پاس زندہ ہے؟ عند ربہم، اللہ اپنے رب کے پاس یہ زندہ ہے. اور زندہ ہی نہیں ہے، یرزقون، ان کو روزی دی جاتی ہے. دیکھیے دوستو، اس حدیث میں کئی ایک مسئلہ سامنے آ گیا. ایک تو سب سے پہلی چیز یہ آئی کہ اللہ کے موت تو سب کو آتی ہے، موت سب کو آتی ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں جس کو شہادت کہتے ہیں، شہادت کی موت عام موت سے جدا ہے. ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک عادی موت ہے طبعی جس کو کہیے، اور ایک موت ہے موت شہادت. عادی موت والے کو شہید نہیں کہا گیا، لیکن بعض عادی موتیں وہ ہیں جن کو مرتبہ شہادت ملتا ہے. مرتبہ دونوں کو یاد رکھیے گا، شہادت کا رتبہ مل جاتا ہے. مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ میری امت میں شہداء کون ہیں؟ تو صحابہ نے کہا یا اللہ جو آپ کے راستے میں. تو حضور نے فرمایا کہ اس وقت تو پھر اگر یہ کہہ دو گے تو میرے امت میں شہداء کی تعداد کم ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت فرمایا جو غرق ہو کے مر جائے یعنی حادثاتی موت میں، خود نہیں جا کے سمندر میں ڈوب جائے اور کہے میں شہید ہو گیا، حادثاتی موت میں غرق ہو گیا، مکان کی چھت گر گئی، پلین کرش کر گیا جی، عورت حاملہ ہے، حمل کے حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، حالت نفاس میں، ایام نفاس میں، ولادت کے بعد جو پیریڈ ہوتے ہیں اس پیریڈ میں بھی عورت مر گئی تو اس کو درجہ شہادت ملتا ہے. باوضو مر گیا تو اس کو شہادت کا رتبہ ملے گا. یہ سب حکمی شہید ہیں، یعنی ان کو غسل دیا جائے گا، جنازے کی نماز پڑھ کے دفن کر دیا جائے گا. اور یہ وہ شہید کی گفتگو ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے گا، اس کو اس کے اسی کفن میں صرف اسلحہ اس سے ہٹا لیا جائے گا، اسباب جہاد جتنے لیس تھے جسم پر، کھود یہ وہ نیزہ تیر یہ سب اس سے ہٹا دیا جائے گا. اور جس لباس میں وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے اسی لباس میں ان کو سپرد خاک کر دیا جائے گا. سپرد خاک نہ کہیے بلکہ سپرد حق کر دیا جائے گا. عام جو حکمن شہید ہیں
رتبے میں جنت میں تو مقام مل جائے گا، لیکن اس کی ضمانت نہیں ہے کہ اس کو مٹی کھائے گی یا نہیں کھائے گی۔ اللہ چاہے تو کھا بھی سکتی ہے، نہ چاہے نہ کھائے، لیکن یہ جو شہید ہوگا اس کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی، اس کے خون تازے اسی وقت ہوں گے، 1000 سال کے بعد بھی اس کے جسم میں آنکھ میں وہی روشنی ہوگی جو زندگی میں تھی۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے کشکول، اگر مل جائے تو پڑھ لیجئے گا۔ مختصراً سعودیہ حکومت میں شہداء مدفون ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی ان کی بسا اوقات قبریں کھل گئیں، بڑے بڑے اطباء ڈاکٹر آنکھ کے ان کے آنکھ کی روشنی کو چیک کیا تو معلوم یہ ہوا کہ جو ایک انسان میں روشنی موجود ہوتی ہے بعین ہی وہ روشنی اس شخص میں موجود ہے۔ بلکہ عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر احد میں کھل گئی ایک موقع کے اوپر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر لگا تھا سینے پہ، تو ان کا ہاتھ یوں تھا زخم پر، جسم مبارک ظاہر ہو گیا، کسی شخص نے ہاتھ یوں ہٹا دیا تو خون کے فوارے نکلنے لگے، خون کے چھوڑ دیا تو خود بخود اپنا ہاتھ عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سینے پہ پھر یوں رکھ لیا۔ سمجھ گئے؟ تو حکمن شہید درجے رتبے میں تو ہے وہ، لیکن حقیقی شہید کے ساتھ بہت سارے اللہ پاک کے اعزازی انعامات ہیں۔ کیا ہے اعزازی انعامات؟ تو اس حدیث میں سب سے پہلی چیز تو شہادت کی فضیلت معلوم ہے، دوسری چیز عقیدتاً یہ ثابت ہو گیا کہ ہر مومن مسلمان عالم آخرت میں اپنے رب کا دیدار یعنی اللہ پاک کو ہم انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ مومن جنت میں اپنے رب کو، قرآن بھی کہتا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ۔ یہ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے اپنے رب کو جی، اور غیر مومن کے لیے قرآن نے کہہ دیا اعلان فَيَوْمَئِذٍ عَن رَّبِّهِمْ لَمَحْجُوبُونَ، بے ایمانوں کو اللہ کے سامنے نہیں آنے دیا جائے گا، چونکہ دنیا میں ان کو رب کی ملاقات کا یقین نہیں تھا۔ جی فمن کان یرجو لقاء، قرآن نے کہہ دیا ہے آپ نے عصر کی نماز کے سجدے کیوں کیے ہیں؟ اس لیے کیے ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، انشاءاللہ ہوگی نا بابا، اللہ سے ملنے کی طلب ہے نا، دیکھنا چاہتے ہیں نا اس کو، ضرور دیکھنا۔ ارے بابا اس کے علاوہ تو کوئی مزے ہی نہیں، جنت میں اس کے علاوہ کوئی مزے ہی نہیں، کس کے علاوہ؟ اور اس میں مراتب ایمان کے اعتبار سے محدثین نے فرق قائم کر دیا ہے۔ کچھ لوگوں کو 2 دن ملاقات ہوگی، پیر اور جمعے کو، یہ عامۃ المومنین ہوں گے۔ خواص کو ہر وقت روزانہ، اور اخص الخواص کو ہر وقت، اور کسی کو ہفتے میں 1 بار، یعنی جمعے کا جمعہ عام لوگوں کو، اور خاص کو 2 دفعہ پیر اور جمعہ، اور ان سے بھی اور سولٹ لوگوں کو روزانہ۔ اللہ کرے میرا نام اسی میں ہو بھائی، آپ سب کا ہو بابا، اللہ سے ملنا چاہتے نہیں چاہتے، بڑا مزہ آئے گا بابا، بہت مزہ آئے گا۔ حدیث کے اندر ہے جب رب ذوالجلال حجابات ہوں گے 70,000،
اس کے باوجود جب ایمان والے رب ذوالجلال کو دیکھیں گے تو جنت کی تمام نعمتیں ان کے سامنے ہیچ ہو جائیں گی، کچھ نہیں، مائنس میں چلی جائے گی۔ اور حسن و جمال ایمان والے کے اندر اضافہ ہو جائے گا، نور باطن میں روشنی چمک آ جائے گی، دیدہ زیب بن جائے گا، آئے گا اپنی بیویوں کے پاس، بیویاں پوچھیں گی ان سے کہ کیا ہو گیا آپ کو، آپ ہمارے پاس سے گئے تھے تو اتنے حسین خوبصورت جمیل نہیں تھے، انوارات و تجلیات کا جو اس وقت آپ پہ ظہور ہو رہا ہے اس کی کوئی نام و نشان نہیں تھا آپ کے اوپر، آپ کیا کیا آپ نے؟ تو آپ کیا جواب دیجیے گا؟ حقن، ہاں ہم مستحق تھے یا حق تھا مجھے، جا لسنل جبار، آج ہم لوگ جبار کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کس کے ساتھ بیٹھے تھے؟ جالسن الجبار، انشاءاللہ اسی کتاب میں یہ روایت آئے گی، جالسن الجبار، ہم آج اللہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اس لیے اللہ پاک کی تجلی، اللہ پاک کا نور جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شکل میں آپ سب کے دل میں منور ہے، اس نور کو بڑے نور سے ملاقات ہو جائے گی، تو یہ نور اس نور سے اپنے آپ کے ایمان کے بقدر اس کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر لے گا، اور یہ ہر ہفتے ہوا کرے گا، یہ ہر ہفتے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اخص الخواص ہیں، اس لیے ان کو ہر وقت دیدار الہی رہے گا۔ اچھا بھائی حدیث سمجھیے اب، تو ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالی۔ اچھا بابا، تو حیات جو ہے برزخ میں، یہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں شک و شبہ ہو کہ مولوی صاحب مومن مرتا ہے تو جنت کی زندگی اس کی ہم سنتے سناتے ہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ سب بیان کرتے ہیں، دعوت کے ساتھی بھی کہہ دیتے ہیں، یا حفر من حفر نیران، یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے قبر ایک گڑھا ہے، تو یہ حیات برزخ تو سب کے لیے ثابت ہے، تو شہداء کا اس میں کیا امتیاز ہے؟ اس امتیاز کو ختم کرنے کے لیے ہمارے رب تبارک و تعالی نے خود ہی جواب دیا ہے، ان کو پتا ہے کہ انسانیت صراط مستقیم کو سمجھنے میں بھٹک جائے گی، گمراہ ہو جائے گی، اس لیے اس نے ایک جملہ بڑھا دیا، کیا کہا؟ احیاء عند ربہم، اور پھر یرزقون کا اضافہ کر دیا کہ حیات جو ہے شہداء کی کس کے پاس ہے؟ برزخ سے کچھ اعلیٰ ترین مقام ہے رب ذوالجلال کے پاس، کس کے لیے؟ شہداء کے لیے، اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ پہلا امتیاز یہ کہ ان کو دائمی زندگی عطا کر دی جاتی ہے، کن کو؟ شہداء کو دائمی زندگی عطا کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا امتیاز یہ کہ ان کو جنت کا رزق اسی وقت سے فرتن سے جدا ہوا، اور رزق ان کو جنت سے ان کا آنا شروع ہوا، رزق ان کا جنت سے آنا۔ دو، تیسرا امتیاز یہ کہ شہداء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، اور نہ قیامت تک کھائے گی۔ عام لوگ کی جسم کو مٹی کھا بھی گئی اور قیامت میں پھر اٹھا کے لائے جائیں گے، لیکن شہداء اپنے انہی لباس دنیا کے ساتھ اور انہی خون کے ساتھ اور اسی جسم کے ساتھ اللہ کے حضور میں فرق ہوگا نہیں ہوگا جی؟ اسی جسم، اسی خون اور اسی کپڑے کے ساتھ، اللہ اکبر، ان کے جسم کا کپڑا بھی کتنا مبارک ہے کہ اس کپڑے میں اللہ سے ملیں گے، اس کپڑے میں وہ کس سے ملیں گے؟ اللہ پاک سے ملیں گے، اور اعزاز ہوگا ان کا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔
یہ اللہ کے خاص بندے ہیں بابا. اچھا بابا، چوتھا امتیاز قرآن نے اور کہہ دیا کہ فرحین بما آتاہم اللہ جی من فضلہ. ہمیشہ دنیا میں لاکھ غم تھا ان کو، لیکن شہادت کے بعد پھر کوئی غم نہیں ہوگا. پانچویں بشارت ان کے لیے کہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ. اب ان لوگوں کے ساتھ جو اکرام کا معاملہ ہوا شہداء کے ساتھ، تو یہ بیچارے بہت پریشان ہو گئے. کہا یا اللہ، ہم تو اتنے نعمت کے اندر ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو میں دنیا میں اس لیے جانا چاہتا ہوں دو وجہ سے. بہت عجیب بات ہے اس میں. ایک تو بہت عجیب ہے جس کا مشاہدہ مجھے بھی نہیں ہوا کیونکہ میں تو شہید نہیں ہوا ابھی تک. اللہ اگر دے دے تو اس کے فضل سے کوئی بعید نہیں ہے. ہر آدمی، ہر مومن کو شہادت کی تمنا رکھنی چاہیے. جو مومن کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو، حدیث میں ہے کہ شعبۃ من النفاق، اس کے دل میں نفاق چھپا ہوا ہے. بابا یہ دل میں نہ رکھنا، ہر آدمی شہادت کی تمنا رکھو انشاءاللہ. اچھا بھائی، یہ کیوں دنیا میں آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یوں ہوتے ہوئے کبھی کبھی یوں ہو گیا. یہ دنیا میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ جس وقت شہید کے گردن پر کسی عدو اسلام کی تلوار لگتی ہے اور سر تن سے جدا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ان کو ایک لذت ملتی ہے، یہ لذت رب ذوالجلال کی جنت میں بھی نہیں ہے. میری بات نہیں سمجھ میں آئی؟ آ گئی سمجھ میں؟ نہیں آئی؟ جس وقت مجاہد کے گردن پر عدو اسلام یعنی دشمن اسلام کی تلوار لگتی ہے اور سر تن سے جدا ہوتا ہے، اس تلوار کے لگتے وقت اور خروج روح کے نکلتے وقت شہداء کو جو ایک لذت ملتی ہے، روحانی تازگی حاصل ہوتی ہے، ایمان کے اندر جو ان کو ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے، یہ کیفیت جنت میں بھی نہ پائے، جنت میں بھی نہیں ہے. اس لیے شہید تمنا کرتا ہے کہ میں دوبارہ پھر جاؤں اور لوگوں کو وہ جو نعمت ملی ہے مجھے، دو، ایک سر کے تن سے جدا ہوتے وقت ایمان کے سرور کی، اور پھر جنت میں رب کے پاس آنے کے بعد اکرام و تکریم کی. اس کی میں خوشخبری سناؤں لوگوں کو. اس کی میں کیا کروں؟ کس کو سناؤں؟ لوگوں کو، تاکہ لوگ سست نہ رہیں، چست بن جائیں. کیا کریں؟ سست نہ پڑ جائیں. کس لیے؟ گردن کے کٹانے میں سست. اب بابا مت، یا اللہ، پہلے بھی میں نے سنایا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ابھی نہیں ہوا ٹائم نا؟ ہاں. سیف من سیوف اللہ، سیف یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. ہمیشہ خود کہتے ہیں، ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے تھے جو ویری ویری رف اینڈ ٹف، رف بھی ہو اور ٹف بھی ہو. کون؟ دشمن اسلام. میں اس سے ٹکراؤں، یعنی ہمیشہ شیر اور 20 شیر کا مقابلہ کرتے تھے. جو سب سے میدان میں تگڑا ہوتا اسی سے لڑتے، تاکہ میری گردن مار دے اور میں مقام شہادت حاصل کروں. لیکن جتنے رف اینڈ ٹف سے یہ ٹکراتے، وہ ان کے سامنے ایسا بن جاتا جیسے بلی کے سامنے چوہیا، اور یہ صفایا کر دیتے اس کا. بالآخر اجل آئی، بستر مرگ پر وفات پائی، تو انتقال کے وقت رو رہے. کون؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف من سیوف اللہ. تو صحابی رسول نے کہا اللہ کے بندے،
عجیب آدمی کیوں روتے ہو؟ موت سے ڈرتے؟ کہا نہ بابا موت سے تو ڈرتا ہوں یار، میں یہ پوری زندگی میں رف ٹف سے لڑتا رہا کہ شاید کوئی میرا صفایا کر دے تو میں رتبہ شہادت پاؤں، اور اللہ نے کہا ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، تو میں ہمیشہ اللہ کی زبان میں احیا میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن میں بستر پر تڑپ تڑپ کر کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہوں، تو اس غم میں رو رہا ہوں۔ تو صحابی جس نے سوال کیا وہ بھی بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے کہا خالد ایک بات تو سوچ ذرا، تیری سوچ تو بہت اچھی ہے کہ رف اینڈ ٹف سے تو لڑتا تھا، لیکن رسول اللہ نے کیا کہا تھا تم کو؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار۔ تو خالد یہ بتا کہ اللہ کی تلوار کو کیا کوئی کافر توڑ سکتا تھا؟ جی 1 کروڑ روپے کا جواب دیا، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اللہ کے رسول نے تم کو کہا کہ تم اللہ کی تلوار ہو، تو اللہ کی تلوار کو کیا کوئی ناپاک مشرک کافر توڑ سکتا تھا؟ تو خالد تم رف اینڈ ٹف نہیں، پوری دنیا کی عالم کفر ایک سرزمین پر جمع ہوتا اور خالد تو تنہا اسلام کے دفاع میں ہوتا، تو بھی میدان صاف کر کے آ جاتا تھا، چونکہ رسول اکرم نے کہہ دیا تھا تجھے سیف من سیوف اللہ، تو اللہ کی تلوار سے کون ٹکرائے گا؟ تو خالد یہ غم نہ کر، کہتے ہیں یہ بات جب میں نے حضرت خالد کو کہی تو تھوڑا ان کے بات سمجھ میں آئی کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے کہ اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا میں اللہ کی تلوار ہوں تو اللہ کی تلوار کو کون کافر کا بچہ توڑے گا؟ اب تھوڑا خاموش ہوئے، پھر بہرحال ایمان پر خاتمہ ہوا دوستو۔ تو 5ویں بشارت کیا ملی کہ ان شہداء نے اپنا پیغام پہنچانا چاہا کہ دنیا میں جاؤں اور اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، چاچوں کو، تایوں کو، دادوں کو، نانوں کو، سب کو بتاؤں کہ دیکھو 2 مزے ہیں، ایک تو یہ کہ تلوار جب گردن سے جدا ہوتی ہے اور جب جسم پہ لگتی ہے تو اس وقت ایک ایمان کو ایک کیفیت نصیب ہوتی ہے، یہ کیفیت میں دوبارہ پھر ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی مزیدار ہے یہ، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ مرتے ہی نہ قبر کا حساب، نہ کتاب، نہ منکر اور نہ خلاص، منکر نکیر مائنس میں گئے، جیسے آپ لوگ بھی تاجر لوگ کچھ مائنس اور کچھ پلس کرتے ہیں، تو شہداء نے کہا کہ ہمارے سارے حساب کتاب سب پلس ہی پلس میں ہے، مائنس میں کچھ بھی نہیں ہے جی۔ تو آتے ہی اللہ نے سبز پرندوں کے پوٹلوں میں یعنی حوصلوں میں ہم کو رکھ دیا اور کہا پوری جنت کے اندر جہاں چاہو گھومو پھرو، کوئی پابندی نہیں تمہارے لیے کوئی روک ٹوک جی، یہاں آنا یہاں نہیں آنا کچھ نہیں، یہ کھانا یہ نہیں کھانا کچھ بھی نہیں، پوری جنت میں گھومو پھرو، موج مستی کرو، اور ہر طرف سے گھوم پھر کر کے آنے کے بعد عرش کے نیچے اپنے رب کے پڑوسی بن جاؤ۔ اس لیے اللہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ احیاء عند ربہم سے مراد کیا ہو گیا؟ عرش اعظم کے قندیل میں عرش اعظم کے نیچے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بطور خاص رزق عطا فرماتا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ یہ کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کا ادراک تو کوئی بتا نہیں سکتا بابا، وہ جائیں گے جبھی پتہ لگے گا، اور پھر جائیں گے تو ہم آئیں گے نہیں نا، کوئی بھی آنا نہیں چاہتا بابا جی، کوئی بھی آدمی کو آرام کی جگہ مل جائے گی تو آنا چاہتا ہے، کوئی بھی نہیں آنا چاہتا، نہ میں بھی آنا چاہوں گا نہ آپ آنا چاہیے گا۔ تو فرماتے ہیں یہ تو وہیں جا کر کے پتہ لگے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بات کو، اس ارادے کو، اس خواہش کو، یہ بھی اللہ کی عنایت ہے کہ دنیا میں اس نے اپنے جان کی قربانی پیش کی، تو اللہ نے عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش کو جو جنت میں ہوئی تھی، کیا کہ میں دنیا میں جا کے
بتاؤں اللہ نے ان کی خواہش کو آیت ربانی بنا کر کے قرآن میں نازل کر دیا. قیامت تک کے لیے اب حضرت عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش کو جو آیت ربانی کی شکل میں موجود ہے مسلمان قیامت تک تلاوت کریں گے. اسی لیے دعوت کے ساتھی ایک بات کہتے ہیں کیا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ مقدس جماعت تھی کہ دنیا میں بھی جب ان کی کوئی خواہش ہوئی تو اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر کے اتنے پیارے لوگ تھے. اب مرنے کے بعد بھی شہادت کے بعد بھی اتنا اونچا مقام ہے ان کا کہ انہوں نے جنت میں ایک خواہش کی تو اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا کر کے دنیا میں نازل کر دی. انسان جب اپنے کو بناتا ہے تو اللہ اس مقام پر لے کے آتا ہے اور جب گھٹا دیتا ہے تو پھر اسفل السافلین میں انسان داخل ہو جاتا ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ خنزیر اور کتے اور بندر سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اللہ تعالی ہم کو اچھے لوگوں میں لائے گندے لوگوں میں شامل نہ کرے. بس بابا بس ہے انشاءاللہ اگلی حدیث اگلے ہفتے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک واتمم علینا بنعمتک واسبغ علینا من فضلک واجعلنا من عبادک الصالحین. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك واذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرر عيني من عبادتك. یا اللہ ہمارے آنے کو جانے کو کہنے کو سننے کو بیٹھنے کو قبول فرما دے. یا اللہ اخلاص کی لازوال دولت نعمت نصیب فرما دے. اے اللہ ریا سے سما سے عجب سے ہر فساد سے ہر نیت کے یا ظاہر کے ہماری حفاظت فرما دے. اے میرے مالک میرے اللہ ہم سب کو بھی درجہ رتبہ شہادت عطا فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر ہماری اس مجلس کے ہر بیٹھنے والے کو قبول فرما دے. اے اللہ اس بیٹھنے مجمع والے کی ہر جائز حاجت کو پوری فرما دے. یا اللہ مشکلات کو غیب سے دور فرما دے. ہماری دعا کو قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. نہیں وہ تو برابر آپ کا اشارہ سمجھ لیا.